بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسان دو قسم کے چہرے مرنے تک بھول نہیں سکتا، ایک مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑنے والا اور دوسرا مصیبت میں ساتھ دینے والا۔ سائیکالوجی کے مطابق جب کوئی آپ کے پسندیدہ شخص سے بات کرتا ہے تو آپ کو تیزی سے رشک آتا ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ مسکراتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے جذباتی غم کا سامنا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 70% خواتین شوہر کے سامنے ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے خاموشی کا استعمال کرتی ہیں۔ دوسروں کو بہترین مشورے دینے والے لوگ سب سے زیادہ مسائل کا شکار رہ چکے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آنکھ کے رابطے سے پہلے دور دیکھتا ہے تو وہ آپ کے سامنے خود کو پرکشش محسوس کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو اور جسمانی کمزوری دور کرنا ہو، وہ شخص آم کھائے۔ گرم تاثیر رکھنے کے باعث آم دل کی صحت کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگایا کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سیب کا رس دل اور دماغ کو تقویت دیتا ہے، جسم میں طاقت اور ٹھنڈا کا احساس پیدا کرتا ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کے ورم کے لیے کافی مفید ہوتا ہے۔ توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے۔ یہ وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہوتی ہے اور بخار میں بہت فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ کھانے کے بعد صرف ایک کیلا کھا لینے سے کھانا بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ مسکرا کر رہا کریں کیونکہ جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ انجیر کھانے سے بواسیر کی بیماری ختم ہوتی ہے اور جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی اور کیلا مکس کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ فوری آرام ملے گا۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو روزانہ کم از کم 6 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ کھانا کھانے کے بعد صرف 1 چمچ اسپاگول استعمال کرنے سے پیٹ صاف رہتا ہے اور بواسیر جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ پیاز کا استعمال خون کو پتلا کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ کھجور پانی میں بھگو کر کھا لیا جائے تو یہ مردانہ طاقت میں اضافے کے ساتھ ساتھ جگر کو بھی طاقت دیتا ہے۔ جن لوگوں کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا رہتا ہو انہیں چاہیے کہ روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پی لیا کریں۔ اگر آپ شام کا کھانا سورج غروب ہونے سے قبل کھاؤ گے تو صحت مند رہو گے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور یہ موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ تیز پتے کی چائے مثانے کو کمزور اور تیزابیت کو جنم دیتی ہے۔ جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ دوستوں سے دوری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ قریبی دوستوں سے اچھے تعلقات عمر میں اضافے کی رفتار سست کرتے ہیں۔ کچھ تحقیقی رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مہینے میں صرف ایک بار بھی دوستوں کے ساتھ گھومنے سے جلد بڑھاپے سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ 20 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ ناشتے کے بعد سبز چائے کا 1 کپ آپ کے وزن کو بتدریج کم کر سکتا ہے۔ شہد کا چھتا وٹامن اے اور اس کی خصوصیات کے ذریعے پھٹی ہوئی جلد کا علاج، جلد کی حفاظت اور پھٹے ہوئے ہونٹوں کا علاج کرتا ہے اور یہ جلد کو خشک ہونے سے بچانے کے لیے نمی پیدا کرتا ہے۔ چاکلیٹ یا نمک میں لپٹے بادام ہرگز استعمال نہ کریں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو تو اجوائن پیٹ کے درد میں کافی مفید ہوتی ہے، یہ معدے کی تیزابیت کو بھی ختم کرتی ہے۔ اگر مسلسل ہچکی آ رہی ہو تو کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں لا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ بدہضمی کا مسئلہ ہو تو 2 کیلے آدھا پاؤں دہی کے ساتھ کھانے سے بدہضمی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے اعصابی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ موٹاپے کے شکار ہو تو کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کر دو، آپ کو موٹاپے کی بیماری نہیں ہوگی۔ نہانے کے دوران کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو ورنہ جلدی برے ہو جاؤ گے۔ توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھانے سے بدن کی جلد ہمیشہ جوان رہے گی۔
ناشتے سے قبل ورزش کرنے سے آپ 30% تک کیلوریز کو جلا سکتے ہیں۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ استعمال نہ کریں ورنہ دانت میں کیڑا لگ جائے گا۔ روزانہ بادام کھانے کے 4 فوائد۔ یہ وزن کم کرتا ہے اور اعصابی کمزوری دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ جگر کی صفائی کرتا ہے اور حافظہ قوی کرتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل استعمال کرو۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور پروٹین کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے، کیونکہ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ تم بس دعا کرو، اللہ وہاں سے دروازے کھولے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے پھل نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کا بلڈ پریشر اور شوگر بڑھ سکتا ہے۔ سبز الائچی سینے کی جلن میں مفید ہے۔ اسمارٹ فون، لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ استعمال کرتے ہوئے بیشتر افراد اپنی کمر کو آگے جھکائے رکھتے ہیں جس سے ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ پڑتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ریڑھ کی ہڈی کی ساخت متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کے امراض کا خطرہ بڑھتا ہے۔ زیادہ چینی والی چائے پینے والے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شہد زخموں کی جلد صحت یابی اور کو فروغ دے سکتا ہے اور کھانسی اور گلے کی سوزش میں آسانی پیدا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ نیمبو پانی استعمال کیا جائے تو جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے اور وزن کم ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے آلو بخارا بہترین حل ہے۔ ماہرین کے مطابق تازہ شہد کا چھتا جس میں ابھی شہد کی باقیات موجود ہوں متعدد فوائد ہیں۔ ان میں سب سے اہم فائدہ بچوں میں کھانسی روکنا ہے۔ بالغ افراد کے مقابلے میں بچے سانس کی بیماریوں اور دیگر مسائل کا جلدی سے شکار ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کا قوت مدافعت کمزور ہوتا ہے۔ اکثر بچوں کو سانس کی بیماری کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ شہد کے چھتے میں کئی وٹامنز موجود ہوتے ہیں لیکن وٹامن سی بھی بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھایا کرو۔ مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کیونکہ ان کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے دل کے وال کبھی بھی بند نہیں ہوتے اور گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ کھانوں میں چکنائی کا زیادہ استعمال نہ کیا کریں۔ کم چکنائی والی غذاؤں کے استعمال سے جسمانی وزن میں ممکنہ کمی آ سکتی ہے جبکہ زیادہ چکنائی سے بڑھاپے کی جانب سفر بھی تیز ہو جاتا ہے اور موٹاپا بھی آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ورزش نہ کرنا یا جسمانی سرگرمیوں سے دوری کے نتیجے میں قبل از وقت بڑھاپے کی جانب سفر تیز ہو جاتا ہے؟ چائے یا کافی کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ چائے یا کافی بیشتر افراد کے پسندیدہ مشروبات ہیں۔ اس کا زیادہ استعمال صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ جنک یا فاسٹ فوڈ کھانے کا شوق بڑھاپے کی جانب سفر بہت تیز کر دیتا ہے۔ جنک فوڈ میں موجود چکنائی، مٹھاس، نمک اور دیگر اجزاء سے صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال عمر بڑھنے سے جسم پر مرتب ہونے والے منفی اثرات کی روک تھام کرتا ہے۔ سن گلاسز کا استعمال نہ کرنا۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو سن گلاسز کا استعمال ضرور کریں۔ اس سے نہ صرف آنکھوں کے ارد گرد جھریوں کی روک تھام ہوتی ہے بلکہ بینائی کے مختلف مسائل سے بچنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھانے سے موٹاپے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ مقدار میں کھانا کھانے سے بڑھاپے کی جانب سفر تیز ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے کے نتیجے میں جسم کو غذا ہضم کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی خرچ کرنا پڑتی ہے اور میٹابولزم کی رفتار متاثر ہوتی ہے جس سے موٹاپے کا خطرہ بڑھتا ہے۔ عمر بڑھنے کے اولین اثرات عموماً دانتوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزانہ دانتوں پر برش اور خلال کرنا ضروری ہے تاکہ دانت صحت مند رہیں۔ صحت مند دانتوں سے لوگ زیادہ جوان نظر آتے ہیں۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو تو اسبگول کے چھلکوں کا پانی کے ساتھ پی لیں۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ منہ میں چھالے ہو جائیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہوتے ہیں۔ پیٹ کی خرابی میں اجوائن کا پانی اکسیر ہے، اس سے ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دہی سے جلد صاف ہو جاتی ہے اور آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔
ہمیشہ جوان رہنا ہے تو روزانہ یہ سادہ سا کام لازمی کر لو۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد ادرک چبا لیا کرو۔ نہانے سے قبل زیتون کے تیل کی مالش کیا کرو۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق پانچ پن کی پرابلم موٹاپے میں زیادہ ہوتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے تو یہ معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔